یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ اس دنیا میں آنا ہی موت کی تمہید ہے۔ موت اس سے نہیں آئے گی جو پیدا نہیں ہوا یا بنایا نہیں گیا یا مخلوق نہیں ہے۔ جو بھی مخلوق ہے، جو بھی بنایا گیا ہے، اس سے موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ضابطہ بنا دیا کہ بڑوں کو اس ضابطے اور قانون سے گزرنا پڑا۔ یا انسان کی عقل دنگ رہ جائے کہ اللہ کے خاص بندے، برگزیدہ پیغمبر، اولیاء، صوفیاء، اتقیاء، ایک وہ وقت بھی آیا کہ اللہ نے اپنا قانون اپنے محبوب پر بھی لاگو کیا، جس کے کھٹکے سے صحابہ ڈرتے تھے۔ جب سورہ اذا جاء نازل ہوئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، میرے محبوب جب اللہ کی مدد آ جائے اور لوگ جو ہے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگ جائیں، تو آپ تسبیح کو بڑھا دیں، اللہ کی تعریف کو بڑھا دیں، حمد کو بڑھا دیں۔ اب اس میں بظاہر کوئی ہمیں تو اشارہ نظر نہیں آ رہا، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو بعد نے کہا کہ آپ اس موقع پہ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ تو خوشی کی بات ہے، اللہ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی اب مدد آئے گی، لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوں گے، اس میں آپ غم کی کون سی بات آ گئی؟ ابو بکر نے فرمایا یہی تو ٹارگیٹ تھے جن کو پورا کرنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اب اگر اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام غالب آ جائے گا، لوگ اسلام میں داخل ہوں گے، اور میرے محبوب آپ تسبیح کو بڑھا دیں، تحمید کو بڑھا دیں، تو مجھے کھٹکا ہے کہیں اللہ اپنے محبوب کو واپس نہ بلا لے، کیونکہ ٹارگیٹ جو مشن تھا وہ پورا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی کا نام لیے فرمایا، صحابہ کے بیچ میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا، اور وہ اختیار یہ تھا کہ آپ اگر چاہیں جتنا چاہیں دنیا میں رہ لیں، اور اگر آنا چاہیں تو واپس آ جائیں۔ اس اللہ کے بندے نے اللہ کی ملاقات کو پسند کیا، دنیا کو پسند نہیں کیا۔ یہ کسی کا نام نہیں لیا یہاں پہ نبی نے، اور صحابہ نے اس موقع پہ کہا سبحان اللہ، کیا بندے کا انتخاب ہے کہ اللہ نے اسے آفر دیا تھا کہ آپ دنیا میں جتنا چاہیں اتنا رہ لیں، یا آنا چاہیں تو آ جائیں۔ باقی صحابہ نے تو سبحان اللہ کہا، لیکن ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کسی نے پوچھا یہاں کون سی رونے کی بات ہے؟ فرمایا اور کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ یوں پوچھے؟ اللہ کا محبوب، اللہ کے محبوب کی بات ہو رہی ہے، ان کی خود کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے آفر تو دیا تھا کہ جتنا چاہیں اتنا رہ لیں، لیکن میں نے اللہ کی ملاقات کا انتخاب کر لیا ہے، یعنی اللہ کے محبوب نے جانے کا فیصلہ کر دیا ہے اور اللہ نے بلانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ تو یہ کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جن کے لیے جہاں بنایا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرق غم میں تلوار نکال دیتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ نہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جاتے تھے اللہ سے باتیں کرنے، ملاقاتیں کرنے، ایسے ہی میرا محبوب، میرے آقا اللہ سے بات کرنے گئے ہیں، ملاقات کرنے گئے ہیں، لیکن وفات نہیں ہوئی ہے۔ کسی کو بولنے نہیں دے رہے تھے، صحابہ غم میں تھے، نڈال تھے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمر کو کون جواب دے۔ ابو بکر اس دن باہر گئے ہوئے تھے، کیونکہ کئی دنوں سے وہ نبی کی خدمت میں تھے۔ جب سوموار کی صبح میں فجر میں نبی نے فرمایا ابو بکر آج طبیعت کچھ میں ٹھیک محسوس کر رہا ہوں، کئی دنوں سے تم نے اپنی بیویوں کو نہیں سنبھالا ہے، جاؤ آج اپنے گھر کو سنبھالو، تیرے آقا آج صحیح ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھار کہ جانے والا
जाने से थोड़ा पहले सही सा हो जाता है, घर वालों को, रिश्तेदारों को तसल्लियां हो जाती हैं। तो अबू बकर को तसल्ली हो गई कि मेरे आका की तबीयत जो 15 दिन से बुखार था वह आज सही है। लेकिन जैसे ही मकाम शुक में पहुंचे हैं, पीछे से खबर आ गई कि तेरे बचपन का और हमेशा का यार और सारी कायनात के आका मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमा गए। अब आए हैं, मदीने का अजीब हाल था, एक कोहराम मचा हुआ था। सहाबा ने ये नहीं सोचा होगा कि हमारी आंखों के सामने ये हादसा होगा। सहाबा ये वो जमात थी, अगर उन यूं इख्तियार दिया जाता, मौत का फरिश्ता आके पूछता ना कि सहाबा से कि या तो अपनी जानें दे दो या तुम्हारे आका को ले जा रहे हैं, मेरा यकीन है कि हर सहाबी अपनी जान दे देता। लेकिन जब ये खबर फैली, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखा है कि मदीने के जर्रे जर्रे रो रहे थे, गलियां गमज़दा थी, जो पड़ा वो पड़ा रह गया, जो खड़ा था वो खड़ा रह गया, जो बैठा था वो बैठा रह गया। उस्मान गनी बेहोश हो गए। उमर कितने जरी इंसान है, कितने मजबूत इंसान है, लेकिन होश खो दिए उसने। कितना मजबूत इंसान है उमर, लेकिन इस खबर से फर्ते गम में वो भी ये हवास खो देते हैं। कोई खजूर के दरख्त पे था तो गिर गया, खजूरें तोड़ते हुए जब कानों में ये खबर सुनी और गिरने वाला अपनी चोट देखता है, मोटरसाइकिल से कोई गिरा हो तो कोहनियां चेक करता है, कहाँ लगी मुझे, घुटने चेक करता है। जो खजूर के दरख्त से गिरा था उसने अपनी कोहनियां चेक नहीं की, बल्कि उसने दोनों हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, अगर तेरा महबूब नहीं रहा है तो मुझे भी अंधा कर दे, मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं देखना। अब जब तेरा महबूब ही नहीं रहा तो मैं आंखों से फिर क्या देखूं? ए अल्लाह, अगर तेरा महबूब नहीं रहा इस दुनिया में तो मुझे के कानों से बहरा कर दे, मुझे अब दुनिया में किसी की बात नहीं सुननी। जो मीठी मीठी बातें सुनाया करता था वो तो चले गए हैं, अब मुझे बहरा बना दे। ये वो दुआ कर रहे हैं साथ, ये सारे गम में। और हजरत फातिमा का तारीखी गम ये किन के साथ हो रहा है? जिसके लिए कहा जा रहा है कि सारी कायनात को सजाया गया, सारे अंबिया को उनकी तैयारी में भेजा गया। लेकिन ये जो अल्लाह का बनाया हुआ ज़ाब्ता है, उसूल है, बड़े बड़े बादशाह आए, इस उसूल से उन्हें गुजरना पड़ा। नौशेरवां के दर पे लिखा था बाबे ज़र, नौशेरवां बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है, उसके दरवाजे पे ये बात लिखी हुई थी। नौशेरवां के दर पे लिखा हुआ था बाबे ज़र, इस मंजिले गरीब के साकिन कहाँ गए? हमने देखे हैं ऐसे हजारों के जिनका, शायर कहता है हमने ऐसे तो हजारों देखे हैं, हमने देखे हैं ऐसे हजारों के जिनका मुअत्तर बदन था और मुशय्यन चलन था। मुअत्तर बदन था, इत्र लगा के चलते थे, और मुशय्यन बदन था, यानी वो मटक मटक के दुनिया में चला करते थे। लेकिन जब कब्र कोहन उनकी खोदी तो देखा न उज़्वे बदन था और न तारे कफन था। दफन के बाद कुछ दिनों के बाद जब कब्र जो है उनकी उखड़ी तो पता चला कि न उज़्व का कोई बदन का न कोई उज़्व सलामत है, न कफन का कोई तार बाकी है। हमने देखे हैं ऐसे हजारों, जी चाहे या न चाहे इस रास्ते से जाना पड़ेगा। ये तकरीर ही क्यों करते हैं? कोई मीठी बातें किया करो ना, ये कहाँ से मौत की बात लेके आ गए? सुनना चाहें या न सुनना चाहें, ये पसंद करें या न करें, लेकिन इस ज़ाब्ते से सबको गुजरना पड़ेगा। ये ऐसी हकीकत है कि बड़े से बड़ा काफिर भी इसका इनकार नहीं कर सकता। हमने देखे हैं ऐसे हजारों के जिनका मुअत्तर बदन था और मुशय्यन चलन था। मटक मटक के चला करते थे, किसी को इंसान ही नहीं समझते थे।
کسی کو رشتہ دار ہی نہیں سمجھتے تھے، بس وہ تکبر میں تھے، نشے میں چل رہے تھے۔ نشہ صرف شراب کا نہیں ہوا کرتا، نشہ جوانی کا بھی ہوا کرتا ہے، نشہ گرم گرم خون کا بھی ہوتا ہے، اور نشہ کبھی مال کا بھی ہوتا ہے، نشہ کبھی عہدے کا بھی ہوتا ہے، نشہ کبھی برادری اور پارٹی کا بھی ہوتا ہے۔ لیکن جب موت آتی ہے تو پہلے جھٹکے میں سارے نشے اتار دیتی ہے، سارے نشے اتر جائیں گے۔ اب کون ہے؟ کون صاحب؟ نہیں، کوئی صاحب نہیں، لاش ہے، لاش۔ لاش کیا معنی ہے لاش کا؟ لاش کا معنی ہے، عربی کا ورڈ ہے، پورا شبد ہے لا شیء، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لا شیء۔ انسان جو تھا وہ روح تھی، وہ چلی گئی، اب یہ لاش ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کلیکٹر ہے، نہ تھانے دار ہے، نہ وکیل ہے، نہ پاپا ہے، نہ ماما ہے، نہ دادا ہے، نہ چچا ہے، نہ بھائی ہے، کیا ہے؟ لاش ہے، لا شیء، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ شاعر کہتا ہے جب قبر کہن ان کی کھودی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا اور نہ تار کفن تھا، غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا۔ کبھی ہٹو بچوں کی صدا تھی، ہٹو ہٹو سرپنچ صاحب آ رہے ہیں، ہٹو ہٹو راستے سے، وکیل صاحب آ رہے ہیں، ہٹو ہٹو امام صاحب آ رہے ہیں، ہٹو ہٹو ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ہٹو وکیل صاحب، ایم ایل اے صاحب، ایم پی صاحب آ رہے ہیں۔ لیکن غرور تھا نمود تھی، ہٹو بچوں کی تھی صدا۔ اب رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ آج تم سے کیا کہوں، قبر کا بھی کوئی پتہ نہیں، پوتوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا دادے کی قبر کہاں ہے۔ یہ ہونا ہے، یہ دنیا ہے، کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی ہے، بڑوں بڑوں کے ساتھ یوں گزرنا پڑا، اسی لیے غفلت کے ساتھ زندگی نہ گزاریں، اور باغ اور چمن میں، باغوں میں سیر کرنے والے کبھی کبھی قبرستان بھی جایا کریں، تاکہ انسان کی اوقات سامنے آئے کہ تم سے پہلے اس محلے میں بڑے چودھری رہا کرتے تھے، اور ان کے بھی یہی دعوے تھے کہ وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے، ان کے بھی یہی دعوے تھے جو آپ کے ہیں کہ اس گلی میں وہ ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ لیکن اسی لیے تو حدیث میں حکم دیا گیا ہے عبرت کے لیے قبرستان بھی جایا کرے، تاکہ انسان کو اپنی اوقات سمجھ میں آئے کہ تیری ابتدا کیا ہے۔ تیری ابتدا پانی کا بلبلا ہے، وہ بھی گندا ہے، اور پھر انجام یہ ہے کہ جا دور غریباں پہ نظر ڈال بعبرات۔ شاعر کہتا ہے کبھی قبرستان بھی جایا کرو، جا گور غریباں کہتے ہیں قبرستان کو، جا گور غریباں پہ نظر ڈال بعبرات، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقات۔ اور اگر آپ کو حاصل کرنا ہے قبرستان میں جا کے کسی وڈیرے کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ۔ کبھی کوئی بڑا تھا نا، بہت بڑا مالدار تھا بادرہ کا، جاؤ اس کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو۔ شاعر کہتا ہے اور عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربات، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ اب تیری حکومت کہاں گئی؟ تیری تو سب مانتے تھے، تھانے دار بھی مانتے تھے، بی جے پی والے بھی مانتے تھے، کانگریس والے بھی مانتے تھے، تیری تو سب مانتے تھے نا۔ تو پوچھ، عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت، اور پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، کھوپڑی میں جو تکبر بھرا ہوا تھا نا، گھمنڈ، وہ کہاں گیا؟ ہاں، پوچھ کہاں ہے وہ تیری شان حکومت۔ کل تک جو بھرا تھا وہ غرور آج کہاں ہے، ایک کاسے سر بول تیرا تاج کہاں ہے۔ بول، سر کی کھوپڑی ہوگی وہاں، اس سے پوچھ تیرا تاج کہاں گیا، تیرا تاج کہاں گیا۔
اور ایک اور شاعر جو گھوڑے پہ سوار ہو کے قبرستان سے گزرے تو وہاں قبریں اکھڑی ہوئی تھی، تو ایک گھوڑے نے ہڈی کو ٹھوکر ماری، اس نے دیکھا پیچھے مڑ کے تو کھوپڑی انسان کی نظر آئی، وہ سوار جو ہے وہیں رک گیا، اور بڑا شاعر تھا، اور پھر اس کو قلم بند کیا، کہنے لگا کل دوسرے دن لوگوں کو سنایا کہ قبرستان میں میرے ساتھ کیا ہوا کل، کہ کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستوں سے چور تھا، کہتا ہے کل ایک انسانی کھوپڑی کو ٹھوکر لگ گئی جو گزرنے والوں کی ٹھوکروں سے چور چور ہو چکا تھا، یکسر وہ استخانے شکستوں سے چور تھا، اور جب میرے گھوڑے نے پاؤں مارا تو میں گویا کہ اس ہڈی نے مجھے کہا کہ اے کاسے سر، کہنے لگا اے گزرنے والے، کل پاؤں ایک کاسے سر پر جو آ گیا، یکسر وہ استخانے شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا دیکھ کے چل اور راہ بے خبر، دیکھ کے چل، کیسے ٹھوکریں مار کے چل رہا ہے، دیکھ کے چل اے راہ بے خبر، میں بھی کبھی کسی کا سرے پر غرور تھا، میں بھی کبھی کسی کا سر تھا جس میں تکبر بھرا ہوا تھا، آج یہ ہے کہ ٹھوکریں ماری جا رہی، یہ انسان کی حقیقت ہے، یہ انسان کی اوقات ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا مدینے میں کوہرام مچ گیا، صحابہ کی تھاڑی ہچکیاں بندھی ہوئی، اور امی عائشہ کہہ رہی تھی ہائے میرے وہ آقا چل بسے جو زندگی بھر اپنی گنہگار امت کی فکر میں ایک رات بھی چین سے سو نہ سکے، اور ام سلمہ کہہ رہی تھی ہائے دنیا والوں، میرے آقا تو گئے لیکن یہ دنیا وحی کی برکت سے بھی محروم ہو گئی، قیامت تک اب اس دنیا میں وحی نہیں آ سکتی، میرے آقا کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے کہا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہر دنیا جو ہے میرے آقا کے اٹھنے سے وحی کی برکت سے محروم ہو گئی۔ اور فاطمہ کے جملے تو تاریخ میں مشہور ہیں، وہ فرما رہی تھی صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ میرے بابا جان کے جانے سے جو غم فاطمہ پہ پڑا ہے، اگر یہ غم سورج پہ پڑتا تو ہمیشہ کے لیے اندھا ہو جاتا، لیکن یہ فاطمہ ہے صبر کرے گی، کیونکہ فاطمہ نے اپنے ابا سے صبر کے گر سیکھے ہیں۔ اقبال کہا کرتے تھے، اقبال علامہ اقبال کہتے تھے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز و سہ نسبت فاطمہ زہرا عزیز، کہ مریم بھی بڑی مقدس عورت تھی لیکن اس کو ایک نسبت حاصل تھی کہ وہ عیسیٰ کی ماں تھی، لیکن فاطمہ کے مقام کیا کہنا، حسن حسین کی امی ہے، علی کی بیوی ہے تو نبی کی بیٹی ہے، یہ مقام ہے۔ لیکن جب ابو ذر غفاری نے کہا تھا نا، ابو ذر غفاری نے کہا او قبر تجھے پتہ ہے آج کون آ رہی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار آ رہی ہے، اور قبر یہ وہ عورت تیرے پیٹ میں آئی ہے، قیامت کے میدان میں جب پلے صراط پہ اس کا گزر ہوگا دنیا رشک کی نگاہ سے دیکھے گی، دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی شہزادی کی وہ عزت نہیں ہوگی جو محمد الرسول اللہ کی بیٹی کی عزت ہوگی، یہ وہ ہے۔ تو قبر کے اندر سے آواز آئی او ابو ذر میں کوئی حسب نسب کی جگہ نہیں ہوں، میرے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کس کی بیٹی آئی ہے، کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کی جو ہے بہو آ رہی ہے، میرے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، میرے یہاں اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ اگر فاطمہ اعمال لے کے آئی ہے تو میں جنت کی کھڑکیاں کھول دوں گی، دریچے کھول دوں گی، لیکن اگر فاطمہ اعمال لے کے نہیں آئی ہے تو میں ان کے لیے بھی اجنبی بن جاؤں گی۔
یہ قبر کی آواز تھی جو فاطمہ کے لیے نہیں تھی، حقیقت میں قیامت تک آنے والے انسانوں کو پیغام دینا تھا کہ دنیا کے عہدے اور دنیا کی رشتہ داریاں، دنیا کی ڈگریاں یہ وہاں نہیں کام آتی، وہاں تو نیک اعمال کام آتے ہیں۔ اس لیے غفلت کی زندگی سے اپنے آپ کو بچائیں، جو ہے موت کو اور آخرت کو سامنے رکھ کے چلیں۔ بھلا کے چلیں گے تب بھی آئے گی، لیکن نقصان یہ ہوگا کہ ہم جو ہے اپنے رجسٹروں کو خالی کر رہے ہیں اور پھر وہاں افسوس کرنا پڑے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے بعض لوگ قیامت کے دن اتنا افسوس کریں گے، افسوس کرتے کرتے اپنے ہاتھ کھا جائیں گے، انگلیاں نہیں بازوؤں تک ہاتھ کھا جائیں گے، لیکن اس دن یہ افسوس کرنا بھی کوئی کام نہیں دے گا۔ اس لیے اسی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کو سامنے رکھیں۔